بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNN اردو۔ آج ہمارے مہمان ہیں سجادہ نشین چورا شریف جناب اسد اللہ شاہ غالب صاحب۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور ان کی روحانی زندگی کے بارے میں، چورا شریف کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، کیونکہ ان کی گہری نظر رہتی ہے ملکی حالات کے بارے میں بھی، کافی وہ دور اندیش ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر ورحمۃ صاحب اللہ کیسے ہیں آپ جناب؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ جی، بہت پیر مہربانی۔ صاحب، آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک آپ کی تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری پیدائش ادھر آستانہ عالیہ چورا شریف تحصیل جنڈ ضلع اٹک میں ہوئی، تو وہاں اس وقت تک مڈل سکول تھا گورنمنٹ کا، تو میں نے مڈل تک کی تعلیم چورا شریف میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد پھر جو ہماری تحصیل ہے جنڈ، پھر وہاں داخلہ لیا اور 9th 10th بھی، اور پھر وہاں پہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے FA وہاں پہ کیا۔ FA کرنے کے بعد پھر میں منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہاں پر آ گیا، تو الحمدللہ وہاں پھر میں نے درس نظامی مکمل کیا، MA کیا، MA عربی، MA اسلامیات۔ تو ابھی میں نے میس کمیونیکیشن کے لیے تیسرے MA کے لیے میں نے تیاری شروع کی تھی، تو قبلہ والد گرامی کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ پھر وہ جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ معطل ہو گئیں، اور جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں وہ بحال ہو گئیں۔ تب سے اب تک خیر پڑھنے کا سلسلہ تو قیامت تک رہتا ہے، قبر تک رہتا ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پیر صاحب، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کس علاقے سے تھا اور چورا شریف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں، بانی ہیں آستانہ عالیہ چورا شریف کے، حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد چورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو والد تھے، یا ان کا جو اپنا علاقہ تھا، وہ تھا تیرا خیبر ایجنسی میں، جو پچھلے کافی عرصہ وہ طالبان کے حوالے سے مشہور بھی رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے مشہور بھی رہا ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے وہ۔ تو ان کے جو دادا تھے نا، خواجہ سید نور محمد چورا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، وہ گردیز میں تھے، حضرت سید خان محمد گردیزی۔ اور میں ایک تاریخی بات بتاؤں جو چورا شریف کے متعلقین کو بھی بہت کم معلوم ہوگی، کہ جو حضرت خواجہ سید نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا جان تھے، حضرت خواجہ سید خان محمد گردیزی، وہ حضرت احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوج تھی اس کے سپہ سالار تھے۔ اور جب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، تو ان کی فوج کی جو قیادت تھی یا جو کمانڈر ان چیف تھے، وہ الحمدللہ میرے جد اعلیٰ تھے۔ اور یہاں سے جب وہ ہندوستان پر حملہ کر کے واپس جا رہے تھے، تو کوہاٹ اور ٹل کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں پر ان کا وصال ہو گیا۔ آج بھی ان کا مزار وہاں پر ہی ہے۔ تو پھر گردیز سے یہ ہجرت کر کے تیرا آئے، تو تقریباً 1884 ہجری میں پھر حضرت خواجہ سید نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ وہ تیرا سے ہجرت کر کے اپنی پوری اولاد کے ساتھ چورا شریف تشریف لے کر آ گئے۔ اچھا، چورا شریف کی وجہ تسمیہ کیا؟ وجہ تسمیہ سر، اس کے دو اقوال ملتے ہیں ہمیں۔ ایک، چونکہ حضرت خواجہ سید نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلاسل میں اجازت تھی۔ بیعت اور طریقت ہم سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں کرتے ہیں، لیکن بحمدللہ اجازت ہمیں، چونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے، روحانی نسبت ہے، تو ان کو بھی چاروں سلاسل کی اجازت تھی، تو یہ ہمارے تک منتقل ہوئی ہے۔ تو وہ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ چار راستے طریقت کے ہم تک پہنچے، تو وہ راہ سے ہوتے ہوا یہ چورا شریف بن گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو آپ نے اگر چورا شریف آنا ہوا تو دیکھیں گے ایک ندی ہے بڑی خوبصورت، تو اس کے پار والی سائڈ پہ اب ہمارا آستانہ ہے چورا شریف گاؤں۔ پہلے یہ گاؤں اس کے دوسرے کنارے پہ تھا جس کا نام تھا مگیاں، تو یہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے حملہ کر کے اس گاؤں کو پورا تباہ کر دیا تھا۔ شہداء کی قبریں آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، تو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ گاؤں چورا ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو اس چورا سے بھی اس کی نسبت شاید چورا پڑی ہو، اور جب بابا جی صاحب تشریف لے کر آئے تو پھر چورا سے چورا شریف ہو گیا۔ یہ دو اس کے وجہ تسمیہ کے اقوال ہیں۔ پیر صاحب، ابھی آپ نے سرہند شریف کا تذکرہ کیا اور آپ نے 12 مرتبہ انڈیا کا دورہ بھی کیا، اور حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر بھی آپ نے حاضریاں دیں، اور اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی نسبت ہے کیا؟ اس پہ جو آپ کا وہاں پہ کیا دیکھا، اور کفار کے درمیان اس کی کیا ہستی ہے وہاں پہ؟ بہت ہی اچھا اور بہت ہی دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ تو الحمدللہ مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، خوش قسمتی ہے میری۔ اچھا، وہاں پر ایک تو چیز دیکھی ہے کہ جو میرے لیے بڑا باعث حیرت تھا
کہ عابد بھائی ہم ایک جو ان کا روحانی مقام ہے، جو علمی مقام ہے، اور پھر جو انہوں نے اکبر بادشاہ کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، جی الحمدللہ وہ بزرگ کہتے ہیں نا، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، جی اور پھر وہ جو کلمے کا جو تحفظ کیا وہ حضرت مجدد ثانی نے کیا، وہ ان کی خدمات اپنی جگہ پر۔ لیکن جو آپ نے میرے دورے کا تذکرہ اور میرے مشاہدے کا پوچھا، ایک چیز میرے لیے بڑے باعث حیرت بنی وہاں پہ کہ آپ دیکھیں پاکستان الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور 95 یا 97% مسلم ہیں یہاں پہ، لیکن جو بات سچی ہے وہ کر دینی چاہیے۔ آپ کو میرا مزاج پتہ ہے کہ بہت ساری درگاہوں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر شرک و بدعت کی کثرت آپ کو ملے گی، لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ پیر اور علماء کہتے ہیں نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں کرتے ہیں، یا آپ اس سے آنکھیں نہ چرائیں۔ بے حساب شرک و بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے خانقاہوں پر، درباروں پر، اگرچہ یہ مسلمان ملک ہے۔ اچھا، جو میں نے چیز دیکھی ہے وہاں پر الحمدللہ مجھے حضرت مجدد پاک کے ادھر روزے پر گھنٹوں پہروں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ وہاں پر عابد بھائی سکھوں کا علاقہ ہے، بکثرت سکھ آتے ہیں، ہندو بھی بہت زیادہ آتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن جو حیرت ہوئی ہے مجھے اس بات کی کہ کوئی مسلمان تو کجا، ہندو اور سکھ بھی وہاں آپ بیٹھے رہے ہیں دیکھیں گے کوئی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا تصرف ہے، یا انہوں نے جو شریعت پر جو زندگی میں سختی کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے چونکہ حضرت مجدد پاک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتباع سنت کے بہت زیادہ قائل تھے، اور اپنے مریدوں کے اندر بھی جو چیز سب سے زیادہ وہ پیدا کرتے تھے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ منسلک ہونا، وہ ان کی وہی جو اللہ تعالیٰ کو عذاب ان کی پسند ہے۔ اور آج بھی ان کے مزار پر جائیں گے آپ کو مسلمان تو کوئی کافر بھی ملے گا تو وہ کوئی غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیز مجھے وہاں پر اچھی لگی ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پر بینگ اے پاکستانی ہمیں جب بھی گئے ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے، ہر لحاظ سے میں وہاں پر تعریف کرتا ہوں کہ ہمیں نا وہاں پہ ایک تھوڑا سا سپیریٹی دی جاتی ہے کہ پاکستانی مہمان ہیں ہر لحاظ سے الحمدللہ۔ پیر صاحب، یہ جو اہل سنت والجماعت اس وقت دو گروہوں میں اہل بیت کے حوالے سے بٹی ہوئی ہے، اس کے حوالے میں سے آپ کا کیا رائے ہے؟ بھائی آپ نے بڑا ایک دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ جو ہمارے عقیدتوں کی، محبتوں کی جو جگہ ہیں، مقامات ہیں، ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز نے نا جو سب سے زیادہ چال چلی ہے نا، وہ یہ چال چلی ہے کہ اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے اسلام کو تقسیم کرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کو ڈسکس ایبل بنا دیا تھا، حالانکہ یہ وہ ذات ہے جس پر ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا؟ اب چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، وہ موضوع علمی سطح پر ہیں ہی نہیں، علم غیب ہے یا نہیں ہے، نور ہیں، بشر ہیں، ان کو اختیار ہے نہیں ہے، یہ وہ موضوعات تھے جو انگریز نے بیسکلی اپنے کرندوں کے ذریعے، آپ وہ ہیمفرے کی کتاب ہیمفرے کے اعترافات ہوا پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے کہ کس طرح یہ زہر ہماری رگوں میں اڈیلا گیا، ہمارے اندر اڈیلا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بیسکلی ہمارے اندر ڈال کر انگریز نے کیا چال چلی کہ پہلے جو مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، ان موضوعات کو جب اندر پھیلایا گیا تو بیسکلی اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمانوں کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ایک نسبت اور تعلق ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے، اعتقادی جو نسبت ہے۔ وہ اقبال نے جس کے بارے میں نہیں کہا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ کہ جب تک ان کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کا عشق اور محبت رہے گا یہ دنیا کی کسی قوم سے شکست نہیں کھائیں گے۔ اور وہی ہوا، پہلے آقا علیہ السلام کی ذات کو ڈسکشن کے اندر لے کر آئے، لوگوں کا تعلق ختم ہوا، روحانی تعلق ختم ہوا، محبت کا تعلق ختم ہوا، مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، اور آج وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے ہیں۔ اب بھی مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت بچی کسر طاقت ہے اس کو مزید منقسم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، اور ہمارے عوام اس کو سمجھ نہیں رہے کہ اب مزید جو ہمارے اندر تقسیم ہو گئی ہے اس تقسیم کو مزید تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے موضوعات سوشل میڈیا پر چلانے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا
یہ جو سیدہ مخدومہ کائنات کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ موضوع نہ عوام الناس کے سامنے بیان کرنے والا تھا، نہ یہ سوشل میڈیا پر پھیلانے والا تھا۔ یہ انتہائی حساس ترین موضوع تھا جو صرف علماء اپنی طلباء کو بتانے یا سکھانے کے لیے اپنے کلاس کے اندر یا مخصوص حلقے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی وہاں پر ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے آگے ہمارے سر جھکتے ہیں۔ بے شک سر جھکتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ناموں پر ہمارے سر کٹتے ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ان کے نام پر ہمارا سر کٹا ہے، ہماری نسلیں ان کی پر قربان ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے بارے میں آپ نے ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیے ہیں جو بالیقین ہمیں ہماری وہ عقیدتوں کے مرکز ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، وہ خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دیکھیں ان کی نسبتیں، دیکھیں آپ کن کے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ادب ہے نا وہ نسبت رسول کی ہے۔ سیدنا آمنہ کو بھی میرے آقا علیہ السلام کی دختر ہونے کی نسبت ہے، اس لیے ان کی عزت اور ان کا ادب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، یار غار بنے، ان کے رازدار بنے، تو اس نسبت کی وجہ سے ان کی عزت ہے۔ تو جو ہم ان کی نسبت کرتے ہیں نا، وہ در حقیقت عزت کرتے ہیں، وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ یہ افسوس والا مقام ہے کہ ان ہستیوں کو سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، بے ادبیاں کیے جا رہے ہیں۔ میرے لب تو کم از کم اور میرا جو عقیدہ یا جو میرا ایمان ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا کہ ان ہستیوں کے سامنے میں آنکھ بھی اٹھا سکوں، کہ جا ان پر میں بات کر سکوں۔ تو میں گزارش کروں گا علماء کے ساتھ کہ وہ اپنی انانیت کے بت کو توڑیں اور اپنی ضد کی بت کو توڑیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے آپ نے اگر توبہ بھی کر لی تو لوگ آپ کو واہ واہ کہیں گے، آپ کو کوئی برے انداز میں نہیں کہیں گے، اس پر تو آپ کو واہ واہ ملے گی۔ تو یہ لوگ تو ہیں ہی واہ واہ کے لینے والے لوگ کہ ہمیں لوگ واہ واہ کریں۔ اب ہمارے بالخصوص اہل سنت کو بہت زیادہ پیر صاحب، یہ کچھ عرصہ پہلے میرا اتفاق ہوا انٹیریئر سندھ جانے کا، اور وہاں پہ میں نے ایک دربار پہ حاضری بھی دی، اور وہاں پہ بڑا غیر شرعی طریقے سے لوگ آ رہے تھے اور غیر شرعی حرکات جو نہ ہو رہی تھیں۔ ایسا کیوں ہے؟ عابد بھائی، وہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ میراث میں آئی ہے ان مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کلچر میں موروثیت رچ بس گئی ہے۔ پاکستان کی تباہی کے، وہ معاشرتی ہو، سیاسی ہو، روحانی ہو، مذہبی ہو، جو عنصر سب سے غالب آپ کو نظر آئے گا نا، وہ موروثیت ہی نظر آئے گا۔ اسی موروثیت نے ہماری سیاست کو تباہ کیا ہے، اسی موروثیت نے ہمارے مذہبی حلقے کو تباہ کیا ہے، اور اسی موروثیت نے جو خانقاہی نظام تھا، جو روحانی نظام تھا، اس کو تباہ کیا ہے۔ اچھا، روحانیت کبھی آپ میراث میں نہیں حاصل کر سکتے، جیسے ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا تعلق میراث سے نہیں ہے، اس کا تعلق اکتساب کے ساتھ ہے۔ جو آدمی جتنی محنت کرے گا، اللہ کی راہ میں تزکیہ نفس کرے گا، علم حاصل کرے گا، اس کو روحانیت ملے گی۔ میں اگر ایک صاحب طریقت کا بیٹا ہوں تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ طریقت جو میرے والد گرامی کے پاس تھی وہ میرے اندر اڈیل سکیں، جب تک میں خود شوق کر کے اس کو اکتساب نہیں کروں گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے خانقاہوں کی، کہ اب یہاں پر خانقاہوں پر صاحب علم لوگ اور صاحب عمل لوگ بالکل مفقود ہو کر رہ گئے ہیں۔ گدی نشینوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے مریدوں نے میرے بیٹے کی ہاتھ چومنے ہیں، نظر نیاز اسی کو دینی ہے، اور کسی کے مجال نہیں ہے، تو وہ دلچسپی نہیں لیتے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے، اور نہ بیٹے دلچسپی لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، صحیح اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سب سے بڑے ہمارا آج کے دور میں خانقاہوں کے حساب سے سب سے بڑا ایک المیہ ہے۔ اب جو آپ نے ذکر کیا، یہ وہی خانقاہیں ہیں جن کے گدی نشین وہ لوگ ہیں جن کو شریعت اور دین کا الف بے بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ ان کو اتنا پتہ ہے کہ ہاتھ چوم لیں، سجدے کروا لیں، اور وہ لوگوں کے دل میں وہ ایسا خوف ڈال دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پیر ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ ایسا ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو میرے شیخ اول تھے وہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہی ہے،
اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا تھا نا مسند خلافت پر، وہ کیا تھا؟ وہ ہم پیروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، مجھے تمہارا امیر المومنین بنایا گیا ہے، بحیثیت امیر آپ پر میری اطاعت فرض ہے۔ اگلی بات سنیے گا، اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہوں گا۔ اگر تم دیکھو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ مجھے بتائیں آج کتنے پیر ہیں، کتنے خانقاہوں کے سجادہ نشین ہیں جو اپنے مریدوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹا ہوا دیکھو تو تم میری اطاعت چھوڑ دینا۔ الحمدللہ نہ کسی کے چہرے پر سنت رسول ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، بلکہ کھلے عام جیسے آپ کہہ رہے ہیں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اعلان کر دیں تو پھر تو سارے مرید پیروں کو چھوڑ دیں میرے سمیت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ علم کا اٹھ جانا عابد بھائی، خانقاہوں سے علم کا اٹھ جانا اور عمل کا ناپید ہو جانا، یہ دو وجوہات ہیں خانقاہوں پر شرک و بدعات کے کثرت میں آ جانے کا۔ جس دن خانقاہوں میں علم آ گیا اور عمل آ گیا اس دن یہ آپ کو شرک و بدعت نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج بھی دیکھیں جن جن گدیوں پر صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنے دیتے۔ الحمدللہ جو آپ کے شہر کے علاقے کے لوگ ہمارے پاس چورہ شریف آتے ہیں یا عرس پر آتے ہیں تو وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے جو عرس کی تقریبات ہیں یہ تو عام گدیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہاں تو نہ کسی فرقہ واریت کا سبق ملتا ہے، نہ کسی فرقے پر کوئی طعن و تشنیع ملتی ہے، نہ آپ کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ میں نے سختی سے منع کر دیتا ہوں، کوئی بندہ ہمارے نام کا نعرہ نہیں لگائے گا، منقبت نہیں پڑے گا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم اور تبلیغ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ پیر صاحب حال ہی میں کرونا کے حملے سے اللہ نے آپ کو صحت یاب کیا، اور اس دوران بیماری کے دوران آپ کی کیفیت کیا تھی، اور آپ اپنے مریدین کو اور لوگوں کو روحانی طریقے سے اس سے بچنے کا کوئی علاج بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو عابد بھائی میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاص ان کی رحمت کے صدقے مجھے صحت کاملہ عطا فرمائی، اور اس کے بعد بالخصوص پوری دنیا میں میرے جتنے محبت کرنے والے ہیں، بزرگ، نوجوان، میری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، جس طرح انہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور ختم قرآن پاک کروائے، وظائف کروائے، آیات پڑھوائیں، درود شریف پڑھوایا، صدقات و خیرات کیے، میں تو بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان دعاؤں نے اور ان کی ان جو طلب تھی اللہ کی بارگاہ کے آگے، اسی کے صدقے اللہ پاک نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے سارے ان دوستوں کا، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات کہ کیفیت کیا تھی، یہ اس کی مثال میں بالکل وہ چٹکی سی زبان میں یہ دیتا ہوں کہ جس طرح ایک دو بندے آپس میں کبڈی کھیلتے ہیں یا کشتی لڑتے ہیں، یہ کرونا بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو جب ایک پہلوان دوسرے کو دبوچ لیتا ہے تو پھر اس کو نکلنے نہیں دیتا اپنے نیچے سے، تو یہ کرونا بالکل جس کو دبوچ لے نکلنے کا بہت راستہ محال ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے، کسی کی دعا لگ جائے تو انسان بچ جائے، ورنہ ایک دفعہ اس کے شکار ہو کر اور تھوڑا سا آپ سیریس ہو جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہ دوستوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو بخار ہے یا کوئی ایسی علامات ہیں تو ٹیسٹ کروانے سے ڈریں نہ۔ ابھی میں نے یہ دیکھا ہے اس کی علاج جتنا جلدی آپ شروع کریں گے آپ کا بچنے کے چانس اتنے زیادہ ہوں گے، جتنا علاج تاخیر سے شروع کریں گے آپ اتنے بچنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگ ڈرے نہ کہ ہم کرونا کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اللہ نہ کرے پازیٹیو آ جائے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر کرونا ہے تو جتنی جلدی پتہ چلے گا آپ سیف ہو جائیں گے، تاخیر کریں گے آپ ان سیف ہو جائیں گے۔ دوسری بات، پرسنل میرا مشاہدہ ہے، ڈاکٹر علاج کے لیے ہو سکتا ہے کسی اور پر نہ ہو۔ ابھی تک میں نے دیکھا کہ جس دن مجھے ڈاکٹر صاحب نے نیند کی گولی دی میں اس دن ایک دم بوسٹ ہوا، میں بہت جلدی ٹھیک ہوا۔ یعنی جب میں نے نیند کی گولی جس دن میں نے لی، صبح اٹھا تو یہ جو میرے اٹینڈنٹ تھے آپ ان سے ہی پوچھیے گا، میری طبیعت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 60 سے 70% ٹھیک ہو گئی، صرف نیند کی ریسٹ کرنے کی وجہ سے۔ اس میں ظاہر ہے امیون سسٹم آپ کا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور کرونا کے ساتھ لڑائی آپ کا امیون سسٹم ہی کرتا ہے، وہ جتنا بہتر ہوگا آپ اچھے طریقے سے اور جلدی اس کو آپ شکست دیں گے۔ یہ بات میں ڈاکٹر حضرات کو کہہ رہا ہوں، اور جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں
میرا پرسنل مشاہدہ ہے کہ مجھے اس نیند کی گولی نے، باقی ڈرپس لگوائے اینٹی بائیوٹک کی مجھے لگی، بخار کی لگی، وہ اپنی جگہ پر اس سے وہ چیزیں اترتی ہیں، لیکن آپ کو بہت تقویت ملتی ہے نیند کی گولی سے۔ جہاں تک آپ نے اس کا روحانی پہلو پوچھا ہے عابد بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک دفعہ قحط پڑ گیا، تو آپ نے مصر سے، شام سے غلہ منگوایا، بہت زیادہ تعداد میں غلہ منگوایا، لیکن وہ کب تک چلتا، ختم ہو گیا، قحط سالی ختم نہ ہوئی۔ تو ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نا خواب آئی، کریم آقا علیہ السلام کی خواب میں آیا، کہنے لگے کہ عمر تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، ایسے حیرت کا اظہار میرے آقا علیہ السلام نے کیا۔ اچھا، وہ صحابی سیدنا عمر فاروق کے پاس آئے، انہوں نے وہ بتایا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق بھی بڑے حیران ہوئے۔ اچھا، نماز فجر کے بعد سارے صحابہ کرام جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے میرے اندر کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا نہیں ایسا، بلکہ انہوں نے تعریف کی ہے ان کے دور کی۔ تو پھر آپ نے وہ جو صحابی جن کو خواب آیا تھا ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو خواب سنائیں، آپ کو کیا خواب آیا؟ جب انہوں نے خواب سنایا تو باقی سارے صحابہ کہنے لگے کہ عمر فاروق آپ کی باقی تو ہر چیز بہت زبردست ہے، لیکن جب سے قحط پڑا ہے آپ نے باقی دنیاوی اسباب تو سارے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا آپ نے، مطلب کہ نماز استسقاء نہیں پڑھی۔ صحیح۔ تو وہ اپنی غلطی مان گئے کہ ہاں مجھ سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اگلے دن نماز استسقاء پڑھی گئی، اور کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں، اتنی بارش ہوئی کہ مدینے کا وہ قحط ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے اوپر قحط کہہ لیں، عذاب کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، ہمارے اوپر ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے عابد بھائی کہ ہم جو دنیاوی علاج ہیں اس کی طرف تو ہمارا رجوع ہے، اچھی بات ہے، کرنے بھی چاہیے۔ جو سیفٹی میئرز ہیں ان کی طرف بھی ہمارا دھیان ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن جس چیز کی طرف ہماری پہلی توجہ ہونی چاہیے تھی نا، وہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، وہ ہم بالکل یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ نہ ہم نے گناہوں سے رجوع کیا ہے، نہ اللہ سے توبہ استغفار کی ہے۔ مجھے افسوس ہے آج ملک پاکستان میں کوئی دیندار بندہ ہمارا سربراہ ہوتا، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، جس کا کوئی تعلق دنیاوی دکھلاوے کے لیے، تو خان صاحب بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ صرف دنیاوی دکھلاوا ہے۔ اگر کوئی صحیح رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہوتا تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا عابد بھائی؟ پوری قوم کو آ کر کہتا کہ میں بھی گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، تو اس جمعہ کو کوئی دن مقرر کر لیتا، میں فیصل مسجد میں آ رہا ہوں، میں ادھر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کروں گا، پوری امت اپنے اپنے علاقوں سے باہر نکلے، جامع مسجد میں اکٹھی ہو، تو یا نماز جمعہ کے بعد پوری قوم اجتماعی طور پر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ عابد بھائی یاد رکھیں، دو چیزیں اللہ پاک سے آپ معافی مانگیں گے نا، انکار نہیں ہوگا۔ بے شک۔ ایک، جب آپ اللہ پاک سے ہدایت مانگیں گے، ہو ہی نہیں سکتا رب ہدایت نہ دے، اور دوسری چیز جب آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب آپ کو معاف نہ کرے۔ بے شک۔ تو قوم اس طرف جا ہی نہیں رہی، رب سے معافی نہیں مانگ رہی، تو رب معاف کیسے کرے؟ تو میں آج بھی گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ جو انفرادی گناہ ہیں وہ آپ انفرادی طور پر اللہ سے معافی مانگیں، تو اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی اور توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ہمارے یہ غلطیاں اللہ نے معاف کر دی تو مجھے یقین ہے یہ جو عذاب کی صورت میں کرونا آیا ہوا ہے یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ حال ہی میں نے ایک بیان جیسا ٹرمپ کا دیکھا جو کہ مسلمانوں کے مخالف ہی ہے، وہ اس نے بڑا واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو خواتین ہیں مسلم خواتین کی طرح جو ہے نا حجاب لیں، اسکارف کا نقاب کریں، اس سے بھی یہ جو ہے نا آپ اس کو ٹال سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، اب دیکھ لیں کہ وہی لوگ اسلام کی وہ جو ہے مسالے پیش کر رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جی کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نا، جس چیز کو حرام کیا ہے، آپ آج دیکھیں نا یہ کرونا کہاں سے پھیلا ہے؟ سارے لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے پھیلا ہے جو اللہ رب العزت نے حرام کیا۔ اب کرونا کے بعد وہی چین جو بڑے ان کی مرغوب غذائیں ہوتی تھیں، اب ان حرام جانوروں پر پابندی لگا رہا ہے کہ یہ اس کو کھانا بند کریں۔ دیکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی اور حقانیت نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ اسی طرح یقین کریں کہ ہماری جو معاشرتی زندگی میں اس میں بھی جو طریقے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اور جو ہمارا آداب معاشرت میں ہماری غذائی چیزیں ہیں، ہمارے لباس کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان کے ساتھ ہو، ہمارے جو برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، اس میں جہاں جہاں آپ اللہ کے رسول کو فالو کریں گے
یقین کریں ہدایت بھی ملے گی، اور اس میں زندگی میں اور اس دنیاوی زندگی میں ہمارے بہت مفادات ہیں۔ بے شک، آپ حجاب کی طرف، وہ یورپ آپ کو بلا رہا ہے، نقاب کی طرف بلا رہا ہے، بھئی اللہ رسول نے کب کو بلایا ہوا ہے، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں تو اسلام نے ہمیں 14 سال پہلے بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر ایک طرف ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، وہاں پر ایک طرف ہمارے لیے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے افلا تتدبرون، تم ذرا غور و فکر کر کے دیکھو تو صحیح، آپ کو ہر چیز میں اسلام کی حقانیت اور سچائی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔ بہت جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CNN اردو، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے اچھی ویڈیو۔ السلام علیکم۔